ڈنمارک کی سالہ وکٹوریا کے جائر نے مس یونیورس 2024 کا اعزاز اپنے نام کیا ہے۔ وکٹوریا کو بھی کیا شادی کرنے یا پارٹنر کی تلاش کے لیے اسی مرحلے سے گزرنا پڑے گا جس سے اس کے ملک کی بہت ساری خواتین گزر رہی ہیں۔ میکسیکو سٹی میں ہوئی تقریب میں وکٹوریا نے 120 سے زائد ملکوں کی حسیناؤں پر سبقت حاصل کی۔ وکٹوریا مس یونیورس کا تاج پہننے والی پہلی ڈینش حسینہ ہے۔ 21 سالہ وکٹوریا کے جائر نے 2023 کی مس یونیورس نگاراگوا کی شیئنس پیلاسیوس سے تاج وصول کیا۔ وکٹوریا مس یونیورس کا اعزاز حاصل کرنے والی پہلی ڈنمارک ماڈل ہے۔ اس سے پہلے کسی ڈنمارک کی امیدوار نے 61 سال قبل مس یونیورس کے ٹاپ 5 میں جگہ بنائی تھی۔ یہ سوال سامنے آتا ہے کہ یہ حسینہ کو کیا لائف پارٹنر مل سکے گا، کیونکہ ان کا تعلق اس ملک سے ہے۔ وہاں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے کہ عورتوں کو پارٹنر کی تلاش کے لیے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے یا پھر وہ سنگل رہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف ڈنمارک ہی نہیں بلکہ باقی کے سوائے سویڈن کے سیکنڈینیوین کنٹریز میں بھی ایسا ہی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ بلکہ سیکنڈینیوین کے علاوہ بھی کئی ممالک ہیں جہاں پہ خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ جنوری 2021 میں کیے گئے سروے میں اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی آبادی 7.8 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی میں سالانہ تقریباً 90 ملین کا اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں ان ممالک کی جن میں مردوں اور خواتین کی تعداد کا توازن بری طرح بگڑ چکا ہے۔ خواتین کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ رشتے اور شراکت دار تلاش کرنے میں ایک مشکل چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض علاقوں میں 46% بالغ خواتین کمواری رہتی ہیں اور ان خواتین میں 40% ایسی ہیں جو کبھی اپنائیت، ملن اور وصال کے تجربے سے نہیں گزری۔ اس ویڈیو میں 13 ایسے ممالک کی بات کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ڈنمارک ہے۔ یہ اہم ترین سیکنڈینیوین کنٹری ہے جہاں تقریباً 52% بالغ خواتین ہیں۔ ڈنمارک اپنے اعلیٰ معیار زندگی کے لیے جانا جاتا ہے اور اسے 2010 میں دنیا کا دوسرا خشک کنن ملک قرار دیا گیا تھا۔ ڈنمارک میں خواتین کو مردوں کی طرح تعلیم کے، روزگار کے مواقع اور فوائد تک رسائی حاصل ہے اور یہاں صنفی ثقافت کا ایک مضبوط کلچر موجود ہے۔ خواتین کی زیادہ تعداد کی وجہ سے ملک میں پرمیسو سوسائٹی یعنی سیکس فری معاشرے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ایسے ملک کی لڑکی وکٹوریا کو حسینہ عالم چنا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کے مقدر میں کوئی مقامی پارٹنر یا شراکت دار آتا ہے یا پھر اسے پارٹنر کی تلاش کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا یا پھر وہ تنہا اذیت کی زندگی سنگل رہ کر گزارنے پر مجبور ہوگی۔ اس درجہ بندی میں روس دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ روس یورپ اور ایشیا میں واقع ایک ایسا ملک ہے جہاں خواتین کی تعداد اس ملک میں مقیم مردوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے، جس میں 73 ملین مرد اور 84 ملین خواتین ہیں۔ اس صنفی عدم توازن کی وجہ سے کچھ خواتین کو شراکت دار کی تلاش میں ملک چھوڑنا پڑا۔ روسی خواتین خوبصورت لباس پہننے سے لطف اندوز ہوتی ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ بیکری میں جا رہی یا وہ کوڑا کرکٹ نکال رہی ہیں، وہ ہمیشہ اچھے لباس میں رہتی ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ اچھے کپڑے پہنے ہوں اور یہ روسی خواتین کا نصب العین بن چکا ہے۔ بیلاروس تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ بیلاروس بھی مشرقی یورپ میں واقع ایک ایسا ملک ہے جو مختلف ممالک کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے، جیسا کہ روس، یوکرین، پولینڈ اور لتھوانیا۔ بیلاروس کی سرکاری زبان بیلاروسی ہے، حالانکہ بہت سے لوگ روسی اور دوسری زبانیں بھی بولتے ہیں۔ ملک میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، 9 ملین سے زیادہ، جن میں نصف سے زیادہ خواتین ہیں۔ بیلاروسی خواتین کے بارے میں دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا رجحان رکھتی ہیں، جن میں بہت سی سائنس، ٹیکنالوجی، صحت اور تعلیم سے متعلق شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور کام کرتی ہیں۔ بیلاروسی خواتین اپنی خوبصورتی اور انداز کی وجہ سے مشہور ہیں۔ وہ فیشنیبل اور جدید لباس پہن کر لطف اندوز ہوتی ہیں، بیوٹی ٹریٹمنٹ اور ذاتی نگہداشت کی پرستار ہیں۔ مزید برآں بیلاروسی خواتین اپنی طاقت اور عزم کے لیے جانی جاتی ہیں۔ وہ چیلنجوں کا سامنا کرنے اور رکاوٹوں پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور بہت سی خواتین اپنے شعبے میں
رہنما کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ نمبر 4 پر آ جاتا ہے فن لینڈ، اسے بھی آئس لینڈ کی طرح سیکنڈ نیوین میں شمار کیا جاتا ہے۔ فن لینڈ اپنی معیاری تعلیم کے لیے جانا جاتا ہے اور اسے 2020 میں دنیا کا بہترین تعلیمی نظام قرار دیا گیا تھا۔ یہ ملک شمالی یورپ کے سرحدی ممالک جیسے روس، ایسٹونیا اور سویڈن کے درمیان واقع ہے۔ فن لینڈ میں جنگلات، جھیلیں اور پہاڑ ہیں، اس میں بہت سے شہر اور تاریخی یادگاریں ہیں۔ اس کی آبادی 5.5 ملین ہے، جس میں خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ کیا یہ غیر معمولی بات نہیں ہے کہ 40 کی دہائی میں ہر تیسری خاتون پارٹنر کے بغیر زندگی گزار رہی تھی اور آخر تک ایسے ہی رہی۔ 5ویں نمبر پر آئس لینڈ ہے، جس کا دارالحکومت ریکیاوک ہے۔ آئس لینڈ ایک چھوٹا ملک ہے، اسے سیکنڈ نیوین میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اسے سیکنڈ نیویا کا باقاعدہ حصہ قرار نہیں دیا گیا، جس کی آبادی تقریباً 3,64,000 ہے۔ ایک قابل ذکر آبادیاتی خصوصیت خواتین اور مردوں کے درمیان معمولی عدم توازن ہے، جس میں تقریباً 2 لاکھ خواتین ہیں اور 1,85,000 مرد ہیں۔ یہ صنفی مساوات پر زور دینے کے لیے مشہور ملک ہے کہ مرد و خواتین کے مابین کسی قسم کا کوئی تفاوت نہیں کیا جاتا۔ مساوات ہے۔ کام کی جگہ پر انتہائی قابل احترام اور اچھی طرح سے پہچانا جانے والا ملک مستحکم معیشت کا حامل ہے، سیاحوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے۔ سرد آب و ہوا زائرین کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آئس لینڈ کو آگ اور برف کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ سردی سے لڑنے کے لیے مقامی لوگ اکثر گرم چشموں کے قدرتی جیو تھرمل پولز کا دورہ کرتے ہیں، جہاں وہ تقریباً روزانہ اپنے جسم بھگو کر آرام کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آئس لینڈ میں غسل انسپیکٹر کا بھی ایک منفرد شعبہ اور پیشہ موجود ہے۔ ان گرم پانیوں کے داخلی راستے کو بعض اوقات نوجوانوں کی جھیلوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک سیکورٹی گارڈ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ زائرین قوانین کی پیروی کر رہے ہیں۔ حفاظت اور حفظان صحت کے لیے غسل کے مناسب طریقہ کار کو فالو نہ کرنا قانون کے خلاف مانا جاتا ہے۔ نمبر 6 پر آ گیا اسٹونیا۔ اسٹونیا مشرقی یورپ میں واقع تقریباً 1.3 ملین کی آبادی کا ملک ہے۔ اپنی اعلیٰ سطح کی جدت طرازی اور تخلیقی صلاحیتوں کے باعث ملک کو مردوں اور عورتوں کی تعداد میں بھی عدم توازن کا سامنا ہے۔ فی الحال مردوں کی تعداد ملک میں رہنے والی خواتین کی تعداد کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے، جہاں پر 49 مردوں کے مقابلے میں 52 خواتین ہیں۔ ان کے بال سنہرے بالوں کے تمام رنگوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک گوری جلد ان کے گلابی گالوں اور نیلی آنکھوں کے ساتھ مل کر حسن کی تکمیل کر دیتی ہے۔ مردوں کی کامیابی اور عورتوں کی بہتات میں ایل سیلواڈور 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ ایل سیلواڈور وسطی امریکا کا ایک ملک ہے، جس کا دارالحکومت سان ڈلواسور ہے۔ یہ ہسپانوی بولنے والا ملک ہے جو بحر الکاہل سے متصل ہے۔ درمیانے درجے کی اس کی آبادی تقریباً 6.5 ملین ہے۔ ایل سیلواڈور قدیم ساحلوں اور شاندار پہاڑوں سے سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات کی ایک بھرپور صنف پیش کرتا ہے۔ اس ملک میں خواتین کی آبادی زیادہ ہے، جس میں ہر 48 مردوں کے مقابلے میں 52 خواتین موجود ہیں۔ 8ویں نمبر پر آرمینیا آتا ہے۔ طویل تنہائی کا بڑا خطرہ آرمینیا میں ہے۔ مشرقی یورپ کے سنگم پر واقع آرمینیا ایک ایسی قوم ہے جو تاریخ اور ثقافت سے مالا مال ہے، جس کی سرحدیں روس اور ایران کے ساتھ ملتی ہیں۔ بہت سے لوگ روسی زبان بولتے ہیں۔ آرمینیا پہاڑوں سے لے کر مختلف مناظر کا حامل ملک ہے۔ دریا اس کے تاریخی شہروں اور ثقافتی مناظر کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس ملک کی آبادی 3 ملین ہے۔ 1.6 ملین خواتین اور 1.4 ملین مردوں پر آبادی مشتمل ہے۔ 9ویں نمبر پر آنے والا جنوب مغربی یورپ میں واقع پرتگال ہے۔ حیرت انگیز ساحلی خطوط اور معتدل آب و ہوا کا حامل ملک ہے، جو اسے اپنے پڑوسیوں سے الگ کرتا ہے۔ اس کا دارالحکومت لزبن ایک متحرک معاشی اور ثقافتی مرکز کے طور پر کھڑا ہے۔ خواتین کی آبادی مردوں سے نمایاں طور پر زیادہ ہے، جو 2022 کی تحقیق کے مطابق 1 ملین کے حیرت انگیز فرق کو ظاہر کرتی ہے، جس میں 4 ملین سے زیادہ مرد اور 5.5 ملین خواتین کے فرق نے پرتگال میں بہت سی خواتین کو شراکت داروں کی تلاش میں چھوڑ دیا ہے۔ 10ویں نمبر پر آتا ہے ناروے،
جو شمالی یورپ میں اسکینڈینیویا کا خوابوں کی دنیا کی طرح کا خوبصورت ملک ہے، یہ اپنے دل کے مناظر سے دل موہ لیتا ہے۔ سرسبز پہاڑ، جزیرے اور وسیع جنگلات اس کے قدیم بیابانوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے صحراؤں کی بھی سرزمین ہے۔ دارالحکومت اوسلو میں 50 لاکھ سے زیادہ باشندے رہتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر خواتین ہیں۔ خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں 50,000 سے زیادہ ہے۔ یہ تفاوت بنیادی طور پر ناروے کی خواتین کی زیادہ متوقع عمر کی وجہ سے ہے۔ خواتین تقریباً 84 سال جبکہ مرد 80 سال تک پہنچ پاتے ہیں۔ مزید یہ کہ خواتین کی شرح پیدائش مردوں کی نسبت قدرے زیادہ ہے، جس میں حیرت انگیز طور پر 46% بالغ خواتین اکیلی رہتی ہیں۔ ناروے کی خواتین قدرتی طور پر بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کی خوبصورتی کا راز اکثر ان کی صحت مند زندگی گزارنے کی عادتوں اور قدرتی ماحول میں رہنے میں ان کو میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی پلاسٹک سرجری کرواتی ہیں۔ 11 نمبر پر آ جاتا ہے نیپال۔ خواتین نیپال کی آبادی کا 54.4% حصہ ہے۔ یہ ایک خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے جو مشرق، جنوب اور مغرب میں ہندوستان اور شمال میں چین کے تبت خود مختار علاقے کے درمیان واقع ہے۔ نیپال کا دارالحکومت کھٹمنڈو ہے۔ لٹویا آتا ہے 12ویں نمبر پر۔ خواتین لٹویا کی آبادی کا 54% حصہ ہیں۔ یہ شمال مشرقی یورپ میں واقع ہے اور بالٹک کی 3 ریاستوں میں سے سب سے جنوبی اور سب سے بڑی ریاست ہے۔ لیتھوانیا کی سرکاری زبان ہے۔ 13ویں نمبر پر آ جاتا ہے یوکرین۔ عورتیں یوکرین کی آبادی کا 53.7% حصہ ہیں۔ یہ مشرقی یورپ میں واقع ہے اور روس کے بعد براعظم کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت کیو ہے اور شمال وسطی یوکرین میں دریائے ڈینبر پر واقع ہے۔ اس میں بھی خواتین کی زیادتی ہے اور مرد یہاں پہ بھی کم ہے۔ اس ملک میں بھی خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ ملک سے پارٹنر مل جائے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ بھی دوسرے ممالک کا رخ کر لیتی ہیں۔ تو یہ تھی آپ کے سامنے 13 ممالک کی درجہ بندی۔ یہاں پہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یا تو وہ تنہا سنگل رہنے پر مجبور ہیں یا پھر وہ اپنے ملک سے باہر چلی جاتی ہیں شادی کے لیے، یا پھر جو آزاد خیال ممالک ہیں ان کی خواتین پارٹنر کی تلاش میں، شراکت دار کی تلاش میں ملک چھوڑ جاتی ہیں۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔